بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اسلام میں عبادت کرنے اور اللہ کی بندگی کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے، وہی اہمیت انسانوں کی مدد اور خدمت کرنے کو بھی حاصل ہے. اسی لیے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی، صدقے کا بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. حتیٰ کہ نماز روزے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو مالی کفارہ مقرر کیا گیا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. مثال کے طور پر اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس پر فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اس طرح شریعت اسلام میں دوسروں کی، انسانوں کی خدمت کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی ترغیب دلائی گئی. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی اگر انسان کر جائے دنیا میں، زندگی میں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 3 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 اولاد صالح. علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی علم دین کو سیکھ کر دوسروں کو سکھایا، اپنے شاگرد تیار کیا، اب وہ اس کے شاگرد دوسروں کو علم دین سکھائے. ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. یا ایک آدمی علم دین سیکھا، اب جو کچھ سیکھا اس نے کتاب کی شکل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم کو کتاب میں جمع کیا. اب وہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایسا جو علم والا ہے یہ مر بھی جائے، وفات بھی پا جائے، دنیا سے بھی چلا جائے، انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. کیونکہ اس کی وجہ سے دین کا علم ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے.
میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال مشہور کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ہے، ہر زبان میں لکھی گئی ہے، جب سے لکھی گئی الحمدللہ آج تک پڑھی جا رہی ہے، اور اس سے ہزاروں لوگ، کروڑوں، سینکڑوں لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ثواب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا رہے۔ ایک مثال ہے، ایسے دین کی بہت ساری کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھ کر چھوڑی ہیں، لکھ کر گئے ہیں، تو ان سے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے، جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ دوسری ہے اولاد صالح، ہم نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی، انہیں دیندار بنایا، نمازی بنایا، شریعت کا پابند بنایا، اور ہم چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے چونکہ ان کو دین کے راستے پر لگایا تھا، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ دین کے راستے پر رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہمارے لیے قرآن پڑھ کے بخشائیں گے، تو اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی حیثیت والا تھا، مالدار تھا، اس کے پاس کئی زمینیں تھیں، اس نے ایک زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد کے لیے دے دیا، یا مسجد میں مسجد بنا کر دے دیا، یا اپنی زمین میں مدرسہ بنا دیا، یا مکتب کے واسطے جگہ دے دیا، بیوہ و یتیم بچوں کی مدد کے واسطے کوئی ادارہ قائم کر کے چلا گیا۔ تو اس طرح کے جو بھی کام ہیں یہ سب صدقہ جاریہ۔ اسی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے کنواں کھود دیا، آج کل کے حساب سے بور ڈال کر دے دیا، تاکہ پورے محلے والوں کو جو ہے فری میں پانی ملتا رہے۔ مسلمانوں کو جو ہے ضرورت تھی ہسپتال کی، ہسپتال بنا کے دے دیا، یا اسکول کی ضرورت تھی، اسکول بنا دیا فری میں تاکہ بچے پڑھے۔ تو اس طرح کے جو بھی کام ہیں، اچھے کام، کار خیر، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی کی ایک شکل وقف ہے۔ صدقہ جاریہ ہی کی ایک شکل کیا ہے؟ وقف۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ روکنا۔ عربی میں وقف کا معنی ہے روکنا۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ اپنی کوئی چیز اللہ کی ملکیت پر روک دینا تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے، یہ ہے وقف۔ اپنی زمین ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ کی ملکیت پر رہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ تو چونکہ اس میں اصل چیز کو روک کر رکھا جاتا ہے، اس کا نفع، اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچایا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف معنی روکنا، اپنے روک کر رکھنا۔ عام صدقات میں اور وقف میں فرق ہے۔ عام صدقہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو جس کو دے دیے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، دینے والا اس کا مالک نہیں رہتا، جس کو دے دیے اس کا مالک، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، دوسروں کو اس میں کوئی حق نہیں رہتا، جسے دے دیے اسی کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ لیکن وقف کا جو مال ہے، وقف کی جو جائیداد ہے، وقف کی جو زمین ہے، اس میں وقف کرنے والے کی بھی ملکیت نہیں رہتی، وقف کرنے والا بھی اس کا مالک نہیں رہتا۔ اور جن لوگوں پر وقف کیا گیا، جن لوگوں کے واسطے، غریبوں کے واسطے، فقیروں کے واسطے، مسکینوں کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے، وہ بھی اس کے مالک نہیں ہوتے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وقف کے مال کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وقف کے مال میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں، اس میں کچھ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے فرق عام صدقات میں اور وقف میں۔ تو چونکہ وقف کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے، اس لیے
ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت سارے زمینوں کو وقف کیے، بہت سارے زمینوں کو مسجد کے لیے، درگاہ کے لیے، مدرسوں کے لیے، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر کے گئے۔ اور یہ وقف کرنے کا سلسلہ آج سے نہیں، زمانے قدیم سے چلا آتا ہے۔ زمانے قدیم ایام جاہلیت میں بھی کعبہ کعبہ کے لیے لوگ جو ہے نذرانے کرتے تھے، وہ سب نذرانے کعبۃ اللہ کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ خود قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، تو انہوں نے اللہ سے منت مانگی کہ میں اس بچے کو وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے۔ انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت ما فی بطنی لک محررا۔ تو اس طرح قرآن میں بھی وقف کا تذکرہ ہے۔ اور اسلام آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دو یتیم بچے تھے، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک زمین تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کے ان کی زمین کو خریدا اور اسی زمین پر مسجد نبوی بنائی گئی، اور اس کو اللہ کے نبی نے وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ تو یہ گویا پہلا وقف۔ اسی طرح حضرات صحابہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق مسلمانوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بئر روما، ایک کنواں تھا، بہت بڑی خطیر رقم ایک یہودی سے خرید کر بڑی خطیر رقم کے بدلے میں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ ایسے بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ تو وقف کرنے کا یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو چونکہ وقف کی بڑی اہمیت ہے، وقف تو چونکہ بہت بڑا کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اس لیے ہندوستان کے اندر ہمارے جو بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، وہ بہت ساری زمینوں کو وقف کر کے گئے۔ بہت سی زمینوں میں مسجد بنائے، مدرسے بنائے، درگاہ بنائے، اور غریبوں کے لیے مہمان خانہ سرائے، مہمان سرائے بنائے، مسافر خانے بنائے، اور یتیموں کے واسطے دارالیتامہ، یتیموں کے واسطے مستقل بلڈنگ بنائے، اور ان کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر کے گئے۔ ایک مسجد ہوتی تھی تو مسجد کے لیے کئی زمینیں وقف۔ تو ایسی بے شمار زمینیں الحمدللہ ہندوستان میں موجود ہیں جو کہ وقف کردہ، اتنی زیادہ ہیں الحمدللہ کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو مسلمان میں سے کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اس کی تعلیمی نظام، مسلمانوں کا تعلیمی نظام صحیح ہو جائے گا، معاشی ان کا معاش درست ہو جائے گا۔ لیکن افسوس افسوس، آج آدھے سے زیادہ وقف کی املاک پر، وقف کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہے۔ حکومت کے بہت سارے دفاتر، بہت ساری بلڈنگیں اس پر بنا دی گئی۔ کہیں تو دیکھیں تو بس سٹینڈ بن گیا ہے، کہیں جو ہے ہسپتال بنا دیا گیا ہے، کہیں سرکاری عمارتیں بنا دیے گئے ہیں، کئی جگہ جو ہے بڑے بڑے شاندار ہوٹل بنا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں تو وقف کی زمین ہے۔ ویلور میں پرانا بس سٹینڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی وقف کی زمین ہے۔ ایسے چتور ہے آندھرا، وہاں کا ایک پرانا بس سٹینڈ ہے، وہاں مسجد ہے، اس کے اطراف میں پوری زمین وہ مسجد کی، وہ بھی قبضہ ہو گیا۔ تو غیر مسلموں کا قبضہ بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کا بھی قبضہ ہے، ناجائز قبضہ۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی قبضہ کر کے بیٹھے۔ اسی طرح سے جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں مسجد کے، اس پراپرٹی کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مفاد کے واسطے، اپنی دنیا سنوارنے کے واسطے، اپنی دنیا بنانے کے واسطے ایسی زمینوں کو نعوذ باللہ بیچ دیتے ہیں کم قیمت پر۔ اب خریدنے والے غیر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کتنی زمینیں، کتنی دکانیں ایسی ہیں کہ اس کا کرایہ بس نام کے لیے 100 روپے 50 روپے دیتے ہیں مسجد کو، حالانکہ وہاں بالکل ایسا ایریا ہے کہ وہاں ہزاروں روپے ہیں کرایہ مہینے کے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے دیتے ہیں، کتنا 100 روپے 50 روپے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ پہلے لے لیے،
100 روپے 1000 روپے مسجد کو دے دیتے ہیں اور کروڑوں روپے میں وہ دوسروں کو دیتے ہیں کرائے پہ. تو بزرگوں اور دوستوں اس طرح کا جو ہے معاملہ ہے اس پورے ہندوستان کے اندر. حالانکہ وقف کی زمین کے بارے میں شریعت کے اندر بڑی تاکید آئی ہے کہ اس میں ناجائز قبضہ کرنا، اس میں کوئی بھی چیز لینا بالکل ہی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ قیام کیے، پڑاؤ ڈالے. تو آپ کا جو خادم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو تھا مطعم، وہ کجاوا کھول رہا تھا. اچانک غائبانہ ایک تیر آیا اور آ کے اس کو لگ گیا اور وہ وہیں مر گیا. تو حضرات صحابہ نے اسے خوشخبری دی کہ تمہارے لیے جنت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چیز کی خوشخبری دے رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، اٹھا لی تھی. وہ چادر آگ بن کر اس کو لپٹے ہوئے. مال غنیمت جنگ میں جانے کے بعد جب تک اس کو سب کے لیے تقسیم نہ کرے وہ کسی کے لیے جائز نہیں، وہ اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے اس میں. جتنے بھی مجاہدین آئے سب کا اس میں حق ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ بن کر اس کو لپیٹ رہی ہے. ایسی حالت میں اسے کہاں سے تم جنت کی خوشخبری دے رہی ہو؟ تو بزرگوں اور دوستوں ایسے ہی جو مال وقف ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ اس میں سب مسلمانوں کا حق ہے. ہم تنے تنہا آ کے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیں، ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بڑی تباہی، بڑی جو ہے عذاب کا باعث بنے. تو بہرحال یہ حالت ہے اوقاف کے مالوں کی، اوقاف کی زمینوں کی. ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اوقاف کے سلسلے میں 1950 پر 4 عیسوی میں ایک قانون پاس کیا گیا. اب اس میں بھی مسلمانوں کے بہت سارے مطالبات ایسے تھے جو پورے نہیں کیے گئے. اس کے بعد 1980 پر 4 میں اور ایک قانون بنایا گیا، وہ بھی ناکافی تھا. پھر 1990 پر 5 میں ایک قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی بہت سارے خدشات تھے ہمارے. پھر 2010 میں عین جمعے کے وقت بہت جلدی ایک قانون پاس کیا گیا. اس میں بھی جو ہے بالکل اوقاف کا تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اس میں بھی مسلمانوں کا نقصان تھا. تو 2013 میں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت بڑے رکن تھے، سیکریٹری تھے، وہ اور ان کے ساتھی اور مسلم پرسنل بورڈ کے جو بھی ارکان تھے وہ سب گئے حکومت سے لڑ کر، انہوں نے 2013 میں ایک قانون بنایا. اس میں ایک حد تک جو ہے قانونی تحفظ فراہم کیا گیا تھا. اس کے ذریعے سے ہمارے اوقاف کی حفاظت کا کچھ اطمینان تھا. لیکن اب موجودہ حکومت جو ہے، جو کہ مسلمانوں کی دشمن ہے، ہر معاملے میں مسلمانوں ہی کے خلاف فیصلے کرتی ہے تاکہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو خوش کرے. اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ ایسا قانون لائے، جو پرانا جو قانون بل ہے وقف کا، اس بل میں اور اس بل میں 40 تبدیلیاں کی گئی. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلے حق یہ تھا کہ وقف بورڈ جس کے بارے میں کہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور پروف پیش کر دے تو وہ اس کا حق ہو جاتا تھا. لیکن اب وقف بورڈ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ضلع کلکٹر کو بولنا پڑے گا. ضلع کلکٹر طے کرے گا یہ وقف کی زمین ہے کہ نہیں. اسی طرح عورتوں کو بھی وقف بورڈ کا ذمہ دار بنانے کی بات کہی گئی. وقف بورڈ کے ذمہ دار بنیں گے عورتیں بھی، وہ بھی کیا غیر مسلم عورتیں بھی. مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس میں غیر مسلموں کا کیا کام؟ غیر مسلموں کے بھی بہت سارے مندر ہیں، بہت ساری زمینیں ایسی ہیں، کیا اس میں ہم لوگوں کو نمائندگی دی جاتی ہے کہ ہمیں ذمہ دار بنانے کے لیے تیار ہیں کیا ہو؟ نہیں. لیکن یہ بھی بات ہے. تو ایسا قانون بنانے کی لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے جہاں جہاں ان کا قبضہ ہے، بڑے بڑے مالداروں کا قبضہ، بلکہ حکومت کا قبضہ، غیر مسلموں کا قبضہ،
وہ سب قبضہ جو ہے وہ قبضہ نہیں رہے گا، وہ اس کے مالک بن جائیں گے بآسانی سے، کیونکہ ضلع کلکٹر بولے گا وہ تمہارا نہیں ہے تو اب ہمارا نہیں ہو جائے گا، ان کا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا قانون لایا جا رہا ہے بزرگوں اور دوستوں۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہمارے بڑے جو بھی کہیں پرامن احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کرنا ہے، اور جو بھی ایم پی حضرات ہیں ان سے بات کرنا ہے، ہمارے بڑے جو بھی تعلق رکھنے والے ان کو چاہیے کہ جا کے ان سے بات کریں۔ تو ہمارے بزرگوں جو بزرگان دین، موجودہ بزرگان دین جو بھی کہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جائیداد کی، مساجد کی، اسی طرح اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔